السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ ڈان نیوز پر ان فوکس کے ساتھ میں ہوں نادیہ نقیس۔ سیاسی طور پر آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا انتخابات کی تاریخ دے دی جائے گی؟ کیا پنجاب میں جو تاریخ طے ہوئی ہے اس پر انتخابات ہو جائیں گے یا نہیں؟ یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے، اس میں مزید اضافہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اہم اجلاس ہوا گزشتہ روز، اور اس اجلاس کے اندر سیکیورٹی ایجنسیز یا پھر حساس اداروں کی جانب سے بریفنگ دی گئی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، اور ذرائع کی اطلاعات کے مطابق یہ بتایا گیا کہ امن و امان کی صورتحال کم از کم ایسی نہیں کہ جس میں فوری طور پر الیکشن کا انعقاد ہو سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے، جو ذرائع کی اطلاعات آ رہی ہیں، کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو سیاسی رہنما ہیں ان پر بھی خطرات لاحق ہیں۔ بہرحال ایک اجلاس اور ہونا تھا جسے منگل تک کے لیے ملتوی کیا گیا، وہ وزارت دفاع اور ڈی جی ایم او کا اجلاس ہے، وہ بھی ہونا ہے، اور دوسرا حتمی مشاورت کے لیے منگل ہی کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے گورنر کو بھی مدعو کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا جو اجلاس ہوا تھا وہ بے نتیجہ ثابت ہوا تھا، اور اسے اب حتمی مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جب یہ اجلاس ختم ہوں گے۔ بہرحال آج ہم نے دعوت دی ہے حاجی غلام علی صاحب کو، خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آخری نشست جب ہماری ہوئی تھی تو اس میں تو خیر آپ خط لکھنے والے تھے الیکشن کمیشن کو، اب تو معاملات کافی آگے جا چکے ہیں۔ حاجی صاحب، یہ جو الیکشن کا چاند ہے یہی بس خیبر پختونخوا میں ذرا دیر سے نظر آ رہا ہے، ورنہ رمضان کا تو ہمیشہ سب سے پہلے نظر آیا ہے، عید کا بھی ہمیشہ پہلے نظر آتا ہے۔ یہ فرمائیے گا کیا ہوا جو پہلی ملاقات ہوئی وہ بے نتیجہ کیوں ثابت ہوئی؟ کیا تاریخ آپ کے ذہن میں کوئی بھی نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نادیہ، پہلی ملاقات بہت زیادہ اچھی ہوئی، اور الیکشن کمیشن اور گورنر ہاؤس دونوں بہت قریب آ چکے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اب جب ہم منگل کے روز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر لے گا۔ ہم نے جو پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں تحریری طور پر لیٹر لکھا، اور انہوں نے اپنے تحفظات اور ڈیمانڈ رکھی کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کے بغیر ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اب عام ہمارے سیاسی جماعتوں کا یا پی ٹی آئی کے بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ گورنر تاریخ دے دے۔ میں تاریخ دے دوں گا، لیکن کیا میرے ایک رائے پر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیجن سے پہلے مجھے خط لکھا ہمارے خط کے جواب میں کہ آپ صوبائی حکومت سے مشاورت کریں۔ میں نے وہی لیٹر کلاس 2 جو انہوں نے دوسرا پیرا لکھا تھا پروونشل گورنمنٹ کے لیے، اپنے لیٹر کے ساتھ ان کو بھیج دیا، اور انہوں نے پروونشل نگران صوبائی حکومت نے ایک مفصل جواب دیا کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ پوری ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن کی جانب بڑھ سکیں گے۔ اچھا، نہیں تو جو آپ کی پہلی ملاقات ہوئی، کیونکہ ناظرین کو ذرا سمجھ میں آنا چاہیے، جو پہلی ملاقات ہوئی ہے گورنر صاحب، یہ فرمائیے گا اس میں ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے تاریخ پہ مشاورت کرنی تھی کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں، یا جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ بیر منیمم آپ اس کو آگے کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ایکسیمم جتنے بھی قریب تر ہو۔ جی بالکل۔ تو ہم نے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں تمام جو صورتحال ہے ایک ایک پوائنٹ کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے نوٹ بھی کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ مانا بھی کہ یہ بالکل آپ کی جو باتیں ہیں ہم اس کو نوٹ کر کے ہم الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، اور آپ اگر دوبارہ پیر یا منگل کو آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ ہوگا۔ اب جو ریکوائرمنٹ صوبائی حکومت کی تھی یا مرج ایریا کے عوام کی تھی، میں نے ان کو سامنے رکھ دی۔ اب ماننا نہ ماننا، فیصلہ کرنا نہ کرنا، یہ ہمارے الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ میری جو رسپانسبلٹی تھی، میری جو ذمہ داری تھی، میں نے ان کو جس طرح مجھے صوبائی حکومت نے بریف کیا
उसी तनाजुर में मैंने उनको ब्रीफ करके सब कुछ उन्होंने नोट कर दिया। अच्छा, लेकिन गवर्नर साहब आपने ब्रीफ जरूर कर दिया, लेकिन आइन के आर्टिकल 105 के तहत जिसको कोर्ट भी किया जा रहा है और पीटीआई आपके खिलाफ जो है दोबारा कोर्ट के अंदर कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ तारीख देना है। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसने गवर्नर साहब एक मिनट, इलेक्शन कमीशन ने ये कंडक्ट करने ना इलेक्शन, अब जिस तरह से कंडक्ट करने के लिए जिन डिपार्टमेंट से उनको फैसिलिटेशन चाहिए है, चाहे वो डीआरओज की सूरत में हो, चाहे वो सिक्योरिटी के अमले की सूरत में हो, चाहे वो वजारत ख़जाना से उनको फंड्स चाहिए हो, ये उनका काम है कि वो डिपार्टमेंट से बात करेंगे। आपने तो सिर्फ सदर पाकिस्तान ने जिस तरह से एक डेट जो है वो आपस में बैठ के तय की, बस एक डेट तय करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। जैसे आप समझ रही हैं, फिर कैसा है सर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आप निकालें और उसका पैरा 11 पढ़ें। ठीक है। पैरा 11 में लिखे कि आप इलेक्शन कमीशन को हदायत दी गई कि आप सदर पाकिस्तान और गवर्नर से मशावरत करें। तो मशावरत में तारीख भी और मशावरत में हमारे दीगर प्रॉब्लम भी है। तो हमने अपने प्रॉब्लम जो मुझे बताए गए, देखो मैं जब तारीख दे दूंगा तो फिर इलेक्शन कमीशन, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत तीनों के दरमियान गेन होगी, मेरा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। लेकिन कोई एक फ़र्द भी ये नहीं कह सकेगा कि हमने इनको इन्फॉर्म किया, इन्होंने हमारी बात नहीं की। अच्छा, मैंने ना सिर्फ उनकी बात की, बल्कि मैंने 22 करोड़ आवाम को अच्छा पैगाम देने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया और इलेक्शन कमीशन आपके चैनल्स के ज़रिए जब मुझे इल्म हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे और सदर पाकिस्तान को खतूत अरसाल कर दिए, तो मैंने ख़त मिलने से पहले सदर पाकिस्तान को। तो अब ये जो खदशात का आपने जिक्र किया है या जो भी बातें सूबाई हुकूमत की आपने पहुंचानी थी, जो कि एक निगरान हुकूमत है, जाहिर है क्योंकि असेंबली तो तहलील हो चुकी है, जैसे तहलील करने में आपने ज़रा भी वक्त जो है वो ज़ाया ना किया था, वो तहफ़्फ़ुज़ात बताएं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या नहीं निगरान हुकूमत क्या बात कर रही है? देखिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे न, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे न कि मेरे ख्याल में हम इनको इस तरह डिबेट का हिस्सा ना बनाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी साथ पुलिस की कमी है, क्विक रिस्पांस फोर्स के लिए हमें एफसी की ज़रूरत होगी ताकि खुदा न खास्ता जहां वाक़या हो तो इतने एफसी के जवान हमें चाहिए। कुछ और ज़रूरियात थी उनकी, वो तहरीरी तौर पर थी, और तहरीरी तौर पर हमने सूबाई हुकूमत की वही तहरीर हमने इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी थी। और जब वो इधर आए तो इस पर बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में बात हुई, एक एक चीज़ उन्होंने नोट की, और नोट करने के बाद अब जब इंशाल्लाह मंगल के रोज़ हम जाएंगे तो बस उनके सुनेंगे और मशावरत से हम एक तारीख तय कर लेंगे। तो वो तारीख आपके अब जहन में है कि क्या तारीख होनी चाहिए? देखिए मैं ऐसा हूँ ना कि नादिया एक ज़िम्मेदार की हैसियत से इस सूबे में बैठा हूँ, खुदा न खास्ता ऐसी तारीख़ में दे दूँ कि इलेक्शन कमीशन के कि ये इसमें कुछ अबहाम है या मुश्किलात है। मैंने रियासत को, सूबे को मुश्किलात से निकालना है, मुश्किलात में डालना नहीं है। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उनको सुनकर और दोनों ज़हन एक होकर हम तारीख़ दे दें। अगर तीन ज़हनों का मुश्तरका तारीख़ हम ना दे सके तो कम से कम गवर्नर और इलेक्शन कमीशन जो एक पेज पे हो और हम तारीख दे सके। लेकिन तारीख का तयन किया जा चुका है, आप कर जरूर चुके हैं, जाहिर है आपकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी तो मुशावरत हुई होगी ना? मैंने तारीख का अपने दिल में किया है, मैं उनसे सुनूंगा क्योंकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। अच्छा। अगर उनका तारीख इस तरह हो तो मैं उनको बता सकता हूँ कि इसमें ये अच्छाई है, ये मुश्किलात है। ठीक है, ये जो दिल में तारीख की आपने जिक्र किया, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
ویلکم بیک. خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی صاحب ان فوکس ہے، بات کر رہے ہیں کہ منگل کو جو اجلاس ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تاریخ ان کے دل میں طے ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس سے مشاورت کرنے کے بعد کہ ان کے دل میں یا ذہن میں کیا ہے، اس کے بعد پھر اس کا اعلان کرنا چاہیں گے. گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دل کی تاریخ ہے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے، اس پر ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان بھی متفق ہیں اس تاریخ سے؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، ANP، باقی جماعتیں، ان کا اپنا اپنا ایک سیاسی ایجنڈا ہے اور وہ الیکشن میں جائیں گے اور ان کا اپنا ایک ویژن ہے. اس حوالے سے اس نے کبھی بھی ہمیں یہ فورس نہیں کیا، نہ کوئی بات کی ہے کسی بھی جماعت نے. میں خود ایسا نہیں ہوں کہ صرف مولانا فضل الرحمان نے میری نام کی تجویز دی ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر میرے نام پر اتفاق کیا. تو کسی بھی ایک جماعت نے بھی کوئی بات ابھی تک نہیں کی، اور میرے سامنے سے جو چیزیں گزر رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جو تاریخ پنجاب میں اناؤنس ہو گئی، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور میں اپیل بھی کروں گا تمام پنجاب کے عوام سے کہ جس طرح ڈنڈے اٹھا کے الیکشن مہم کا آغاز ہو رہا ہے، یہ الیکشن مہم نہیں، یہ تو انارکی ہے. اور تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کروں گا کہ ریاست اس وقت جس مشکل میں، اس مشکل میں مزید آپ نہ ڈالیں، اس مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوشش کریں. اور میں خصوصاً PTI کے بھی اکابرین سے گزارش کروں گا کہ جس طرح انہوں نے عدلیہ آزادی کا مارچ نکالا اور سب کو ڈنڈے دیے تھے، کیا آپ دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری میں آپ کسی سیاسی جماعت کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس نے بھی جو کچھ کیا تھا، ہم خیر پنجاب کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہے، وہ ٹیئر گیس، وہ گاڑیوں کے شیشے توڑنا، وہ بھی سب کے سامنے. لیٹس کانسنٹریٹ آن خیبر پختونخوا. مجھے صرف ایک بات بتائیں، گورنر صاحب آپ کی انٹینٹ ہمیں معلوم ہے، آپ کہتے ہیں کہ پیسفل ہونے چاہیے، بٹ لیٹس کم، کیونکہ اس گیون وقت میں چاہتی ہوں کہ آپ دیکھو کارکنوں کو دیکھو. نادیہ ایک بات یاد رکھو، جب کسی بھی جماعت کے کارکنوں کے پاس ڈنڈے ہوں گے اور وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور وہ قانون کو توڑیں گے، تو آپ بتاؤ ریاست کی ذمہ داری کی حیثیت سے پولیس کیا کرے گی؟ سر ڈنڈوں کا کیا ذکر کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے، ان کی جو پوری فورس ہے، ان کے ہاتھ میں بھی ڈنڈے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرامن رہنے کے لیے، لیکن ہوتے تو ہیں. دیکھیں نہیں، اس کے ڈنڈے دکھائے وہ اپنے جلسے کے ارد گرد سیکورٹی کے لیے ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جلوس میں آگے جا کے گاڑیوں کو، پولیس کو، یہ میں اس باعث میں نہیں جاتا ہوں. میں اپیل کرتا ہوں سب سے، چاہے جماعت مولانا صاحب کی ہو، جو چاہے ANP کی ہو، لیکن ہم نے پرامن ماحول مہیا کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھا اب یہ آتے ہیں، دیکھیں نگراں سیٹ اپ کا واحد کام جو ہے، سیاسی جماعتوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. نگراں سیٹ اپ کا واحد کام الیکشن کو یقینی بنانا، اس کا انعقاد کرنا. آپ نے جو کہا کہ نگراں حکومت کے بہت سارے تحفظات یا بہت ساری چیزیں درکار ہیں، جیسے آپ نے ریپڈ فورس کا بھی ذکر کیا، تو یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے نا. وہ بتاتی ہے کہ جی یہ حساس پولنگ سٹیشنز ہیں، یہاں پر ہمیں اتنی نفری بھی چاہیے ہوگی. وہ نگراں سیٹ اپ جو ہے پھر انہیں اسسٹ کرتا ہے. الیکشن کمیشنر نے بتایا کہ 4600 کچھ جو پولنگ سٹیشن ہیں وہ خطرناک ہے. اچھا انہوں نے بتایا. اوکے، اب مجھے یہ بتائیے گا آپ نے لاسٹ ٹائم جب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آئے تھے تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. آپ نے کچھ علاقوں کا ذکر کیا تھا جس میں لکی مروت بھی تھے، جس میں ٹرائبل بیلٹ کا آپ نے پورا ذکر کیا کہ شام 6 بجے کے بعد کوئی گھروں سے باہر نہیں نکل سکتا. اب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یا سیکیورٹی کے جو حساس ادارے ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی بریفنگ ابھی تک آپ کو دی ہے کہ کہاں کہاں خدشے ہیں یا خدشات منڈلا رہے ہیں امن و امان کے؟ مجھے کوئی ایسی بریفنگ نہیں دی. آج اخبارات سے مجھے پتہ لگا اور ٹی وی چینل سے کہ الیکشن کمیشن کو شاید انہوں نے بریفنگ دی ہے. تو آپ خود کیا سمجھتے ہیں حاجی غلام علی صاحب، کیسی صورتحال ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف تو یہ کہتی ہے کہ بزنس ایز
یوزول تو وہاں پہ چل رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اسکول کھلے ہوئے ہیں, کالجز, یونیورسٹیز, بازار, سب کچھ ہے, صرف یہ ہے کہ آپ لوگ الیکشن کرانا نہیں چاہتے. وہ تو یہ الزام عائد کر رہے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف سے بصد یہ اپیل کروں گا, یہ ان کے جو ایم این اے ہیں, میں نے پہلے بھی علاقے گنا چکے تھا کہ لکی مروت, وزیرستان, قرم ایجنسی, بنو, ڈی آئی خان, باجوڑ, مومن ایجنسی, خیبر ایجنسی اور ایون سوات. دیکھو آپ نے جو سوال کیا نا کہ وہاں سب کچھ چل رہا ہے, تو کیا آپ سب لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں, یا ان لوگوں کے کون ٹارگٹ ہیں؟ کیا بچے ہیں یا کوئی پبلک ہے؟ دیکھو یہ جب اس طرح الیکشن کے ماحول بنے گا, اللہ نہ کرے تو وہ جو تحفظات ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا, اور الیکشن ہوں گے. انہوں نے تو نگران حکومت نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں. نگران حکومت نے کہا کہ یہ جو کوئک رسپانس فورس ہے یہ لازمی ہونی چاہیے ہر ڈسٹرکٹ میں. اوکے, اب آتے خاص کوئی واقعہ ہو تو ہم آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ظاہر ہے کیونکہ آپ نے یہ تاریخ دینی ہے, یہ بھی حتمی مشاورت ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کے ساتھ جو کہ منگل کو ہونی ہے, اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ کس طرح سے وہ آپ لوگوں کے خلاف, یعنی خصوصاً آپ کے خلاف ہو جائیں گے عدالت, کیونکہ آپ نے الیکشن کی تاریخ کا اناؤنسمنٹ کر رہی تھی. شبلی فراز صاحب نے آپ کے لیے کیا کیا, ذرا پہلے یہ سن لیجئے اور پھر ذرا اس پر آپ سے کوئک رسپانس لیتے ہیں. ہم پرامن شفاف الیکشنز کا انعقاد کریں. جو پشاور میں بیٹھا ہوا ہے وہ جو فضل الرحمان کا سمدھی, اس کو بھی شرم آنی چاہیے. وہ آئین کی آرٹیکل 6 کی زد میں آ رہا ہے, اس نے آج ختم ہو گیا ہے اور ہم ان پہ فائل کر رہے ہیں آرٹیکل 6, کیونکہ وہ آئین کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, آئین کو سرکموینٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کے لوگ جو بٹھا دیے گئے ہیں, یہ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں, یہ اس مہنگائی کے ذمہ دار ہیں, یہ اس دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں. جی حاجی غلام علی صاحب, آپ کے اوپر سارا ملبہ گرایا جائے گا اگر آپ نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی, اور کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی مشاورت کے لیے کہا ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ شبلی فراز ہمارا ایک نہایت محترم بھائی ہے, لیکن یہی میں بار بار کہتا ہوں, اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ لہجے کو دیکھے کہ شرم آنی چاہیے. شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے استعفیٰ دے کر 3 مہینے پھرتے تھے کہ استعفیٰ منظور کرو, اور اب 3 مہینے پھرتے ہیں کہ نامنظور کرو. شرم کن کو آنی چاہیے؟ شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے اسمبلیوں کو توڑ دیا اور اب کہتے ہیں الیکشن کراؤ. ملک کو کن لوگوں نے اس دلدل میں پھنسایا؟ دیکھو یہ قوم کا فیصلہ ہے, اب قوم فیصلہ کرے گی. میں اس سیاست میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن شبلی فراز سے مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ آپ بے شک ہر کسی پہ طنز کر سکتے ہیں, لیکن لہجہ الفاظ کا چناؤ اپنے قد کاٹ کے مطابق اگر ہوگا تو بہت اچھا ہوگا. آپ کو شرم اس پہ آنی چاہیے کہ جب ایک فرد کہتا ہے کسی کے مشورے سے بغیر کہ میں اسمبلی توڑوں گا, اور اگر آپ سیاسی کارکن ہوتے تو اپنے اجلاس میں کہتے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ ایک فرد کے سامنے پوری جماعت کھڑی نہیں ہو سکتے, اچھا, اور پورے ملک کو آپ نے آگ میں دھکیلا ہے. تو حاجی غلام علی صاحب آخر میں صرف یہی جاننا چاہیں گے کہ پھر اب آپ نے منگل کو حتمی فیصلہ کر لینا ہے, یہی ایکسپیکٹ کیا جائے؟ انشاءاللہ تعالی ہم نے کر بھی لینا ہے, دعا بھی کریں گے, اور پھر بھی کوشش کروں گا. میری خواہش ہے تمام سیاسی جماعتوں سے, شاید پرائمنس کے لیول پر اس کے علاوہ بھی رابطہ کروں کہ شائستگی کا دامن, ہمارے جو اقدار ہے, ہمارے صوبے کے جو روایات ہے, اس میں پہلے بھی بہت ساری جماعتیں الیکشن لڑتی رہی, لیکن کسی نے بھی اس طرح برج کراس نہیں کیا جو آج کل ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف. تو میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی کے ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ شائستگی سے الیکشن میں جائیں اور عوام کو اپنے منشور کے مطابق بات کریں. یہ جو الزامات ہیں, یہ 4 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ قوم فیصلہ کرے گی.
میں تمام جماعتوں سے خصوصاً پی ٹی آئی کے رکن سے یہ اپیل کروں گا کہ خدارہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے اسمبلیاں حاجی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ بس بتاتے جائیے، آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل بس اب الیکشن فوراً ہو جانے چاہیے؟ دیکھیں الیکشن تو لازمی ہوں گے، 73 کا آئین ہمیں اس چیز کا پابند کرتا ہے، اور الیکشن ذمہ داری ہے کہ ہر 5 سال بعد جو مدت متعین ہو، جس طرح انہوں نے اسمبلیاں توڑی یا کوئی استعفیٰ دے دے، اس پہ ہونی چاہیے۔ اور اس کا جو دہشت گردی کے جو حالات ہیں، اس کو کم کرنے میں بھی حکومت کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ رول ادا کریں گی۔ اگر ہم ایک دوسرے کے دشمن بن کے اس طرح عوام کو اکسائیں گے تو دشمن تو ضرور وار کرے گا۔ تو لہٰذا بہت شکریہ حاجی غلام علی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اسی کے حوالے سے مختلف جماعتوں سے بھی بات کریں گے کہ آیا خیبر پختونخوا میں واقعی تاریخ دی جائے گی جو اب الیکشن کمیشن کے ساتھ حتمی مشاورت ہے منگل کے روز، یا ابھی بھی ifs and buts ہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ نے گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو پوری گفتگو سن لی کہ وہ منگل کو جو مشاورت ہوگی اس میں دیکھیں گے کہ کیا اب تاریخ جو ہے وہ طے کی جاتی ہے انتخابات کے انعقاد کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب، ANP کے سینئر رہنما زاہد خان صاحب، اور ڈان کے بیورو چیف پشاور علی اکبر صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ میں گفتگو کا آغاز علی اکبر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی۔ یہ عمومی طور پر جو سچویشن اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کی تاریخ بالآخر گورنر صاحب جو ہے اس کا اعلان کر دیں گے اور یہ حتمی مشاورت ثابت ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ 14 مارچ کو؟ شکریہ نادیہ۔ تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس طرح کا واقعہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں ہوا تھا، جب ان کو سپریم کورٹ نے احکامات دیے تھے کہ آپ سوئس حکومت کو خط لکھ کے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف، تو وہ اس طرح کے مطلب وہ ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ یہاں پر جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات الیکشن کمیشن کو آئے ہیں اور گورنر نے تاریخ دینی ہے۔ تاہم جو ہے ابھی تک تو یہی ہیلے بہانے نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح لگتا ہے کہ وہ جتنا ٹائم جو ہے وہ گین کر سکتا ہے تو وہ گین کر رہا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ گورنر سے ہٹ کے گورنر ہے کون؟ وہ مولانا فضل الرحمان کا JUI کا بندہ ہے، اور اس وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان وہ PDM کے سربراہ ہے، اور PDM نہیں چاہتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر انتخابات ہو۔ جی ادروائز تو آئین میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے، اور یہ جو وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے یہ آتے ہیں کہ جی وزارت خزانہ فنڈ نہیں ریلیز کر رہی ہے، IG جو ہے ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، یہ تو مطلب جو ہے ان کا کام ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے تو یہی نگران حکومت تو اس کے لیے جو ہے نگران حکومتیں بنائی جاتی ہے تاکہ مطلب جو بر وقت انعقاد جو ہے وہ یقینی بنائے۔ تو بات ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا اور اس معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں؟ جی ہمیں تو لگ رہا ہے کیونکہ اب یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ گورنر نے الیکشن کمیشن کے ارکان کو یا مطلب سیکرٹری الیکشن عملے کو طلب کر لیا گورنر ہاؤس میں۔ یہ بھی ایک عجیب سی بات جو ہے وہ لگتی ہے۔ اب انہوں نے ان کو طلب کر لیا تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ٹائم وہ گین کر سکے تو وہ کرے، اور یہ ان کو ہدایات ملتی ہے اوپر کے لیول سے، جس طرح کی PDM کی قیادت ہے۔ جب تک PDM اس بات پر اتفاق نہیں کرے گی کہ ملک کے اندر انتخابات کرنے یا 2 صوبوں کے اندر جو ہے انتخابات جو ہے وہ ہم نے کروانے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ زاہد خان صاحب سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں علی اکبر صاحب کہ کیونکہ ظاہر ہے ANP بھی اس موجودہ PDM کی حکومت کا حصہ ہے، کیوں زاہد خان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آئین پر عمل کرتے ہوئے اب جب ڈیزالو ہوئی تھی، تحلیل ہوئی تھی اسمبلی، وہ تو فوراً ایکسیپٹ کر لی گئی تھی، گورنر KP نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا تھا اس بات کو، تو اب آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں، کیوں الیکشن سے بھاگا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، اب اس میں واضح بات ہے، ہم ضرور حکومت کے سپورٹر ہے، حکومت کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ جب عدم اعتماد آیا تھا تو ہم نے سمجھا تھا، اور موجودہ حکومت یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، تو ہم نے تو اسی جذبات کے ساتھ ان کا ساتھ دیا تھا۔ جہاں تک الیکشن کے بعد ANP تو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے،
آپ کو علم ہے نہیں ہے تو عالیہ اکبر کو علم ہے، ہم نے تو ٹکٹیں بھی دے چکے ہیں، جو پرائم منسٹر ہمارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ہم نے تو ٹکٹ بھی اناؤنس کیے. لیکن دیکھیں آئین میں صرف یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ الیکشن کرا دیں، آئین میں بہت سارے باتیں ہیں، آئین میں قانون ہے، قانون کے اندر بھی پھر عمل کروانا ہے، بہت ساری اس کی جو لوازمات ہے وہ کیا وہ ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کا تو اپنا ایک دار اختیار ہے، وہ الیکشن کرانا اس کا فرض ہے، الیکشن وہ کرتے ہیں اور گورنرز کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ دے دے. لیکن کیا حکومت پھر الیکشن کمیشن کو پیسہ بھی چاہیے، الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی بھی چاہیے. اگر ایسے الیکشن ہوں گے جس طریقے سے 2013 میں ہوا تھا یا 2018 میں ہوا تھا، ساری پارٹیاں الیکشن آرام سے کر رہے تھے لیکن ہم اپنی شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے تھے. تو جب آپ کے ہمارے صوبے میں یہ صورتحال ہو کہ 2018 میں بھی ہم نے جنازے اٹھائے اور ہم نے 2013 میں بھی اٹھائے، اگر یہ صورتحال ہو تو ہمارے لیے تو الیکشن تو اپنی جگہ پہ وہ ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا اور جمہوریت کے لیے بات کی اور قربانی دی. لیکن پہلے یہ ذمہ داری کون لے گا کہ ہمیں اسی طرح فیلڈ ملے گا جس طرح اور پارٹیوں کو ملتا ہے، جس طرح 2013 میں باقی پارٹیوں کو ملا تھا یا 2018 میں باقی پارٹیوں کو ملا تھا. لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. 1200 ہم نے اپنے کارکن اور اپنے لوگوں کو شہید کیا. اگر ایسا خونی الیکشن ہو، زاہد صاحب یہ خونی الیکشنز آپ کو لگتا ہے ہو سکتے ہیں؟ کیا حالات اس حد تک خراب ہیں؟ دیکھیں جی یہی طالبان جس کو ٹی ٹی پی کہتے ہیں 2013 میں، اس نے آپ کو بھی علم ہے، سب کو علم ہے کہ ہمارے خون سے رنگے تھے وہ الیکشن. بلکہ ہم نے تو یہی سمجھ گئے تھے کہ جو ہمارا چیف الیکشن کمشنر تھا وہ نہیں تھا، ہمارا چیف الیکشن کمشنر تو حکیم اللہ مسعود تھا. وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. ہم نے لڑا لیکن خون سے لڑا. پھر 2018 میں بھی یہی صورتحال تھی، آپ کے سامنے تھے. کیا ہارون بلور کو جس دن شہید کیا گیا اس کے ساتھ 18 لوگ اور شہید ہوئے، کراچی میں ہمارے لوگ شہید ہوئے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ صورتحال پھر ہو، کیونکہ آج پھر وہ ٹی ٹی پی سرگرمی عمل ہے اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پولیس کے ہیڈ کوارٹرز پہ آپ کے بالکل جو واقعات ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اب آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا زاہد صاحب. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ لوگوں کی شکایت ہے کہ موجودہ حکومت اور اس میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، لیکن امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے بھی بڑی بات چیت ہے اور جو کہ دہشت گردی کے واقعات بھی سامنے ہوئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے میں جس طرح زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یہ خونی الیکشنز نہیں ہوں اور جو خطرات لاحق ہیں ان سے بھی نمٹنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں اگر یہ بہانہ بنا دیا جائے تو پھر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان ایک جمہوری ڈیموکریٹک کنٹری ہے. پھر تو آپ ایسا کہہ دیں، میں کسی کے حوالے کر دیں کہ جی جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر ہم آپ سے واپس لے لیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. جب 2008 میں الیکشن ہو گئے، ٹھیک ہے واقعات ہوئے ہیں جس میں ہمیں بھی افسوس ہے بالکل، اور 2013 میں، لیکن اس طرح کے حالات تو نہیں ہیں ابھی جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں. اس وقت تو ہر ہفتے میں ایک دھماکہ ہوتا تھا، آپ کو بھی یاد ہے، بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے اس دور میں. لیکن بعد میں حالات ٹھیک بھی ہوئے اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت چاہے تو انشاءاللہ تعالی الیکشن ہو سکتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ آئین کے اپنے طور پہ تشریح کر رہے ہیں خود ہی بیٹھ کر. ایک طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں اور این پی بھی کہتی ہے ہم تیار ہیں، لیکن ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے. تو بھئی نہیں ہو، ایک طرف کہتے ہیں آپ حکومت میں بھی ہیں، آپ کہتے ہیں ہم اتحادی نہیں، ہم تو صرف اتحادی ہیں اور حکومت میں ہے، لیکن ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اور یہ فیصلہ پی ڈی ایم کر رہی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. دیکھیں آپ پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم نے آئین بنایا ہے، 73 کا آئین کا ہم تحفظ کریں گے، تو کتنی وائلیشن ہو رہی ہے. اگر ان میں تھوڑا سا بھی وہ ہوتا ہے آئین کے لیے کوئی، تو یہ استعفیٰ دے کے باہر آ جاتے کہ جی ہماری بات نہیں مانی جا رہی. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ابھی بلدیاتی الیکشن میں آپ نے دیکھا کراچی کے اندر 11 حلقوں میں ابھی تک الیکشن روکے ہوئے تھے اور رزلٹ روکے ہوئے تھے. تو یہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو مل نہیں رہے. اچھا شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس بھی ہوا جس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے آج کے سارے اخباروں میں بھی اس کے حوالے سے خبریں ہیں اور یہ ذرائع کی بھی اطلاعات ہے کہ ان کو بریف کیا گیا امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے، خصوصاً خیبر پختونخوا میں، اور یہی بتایا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ سیاسی رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. میں دیکھیں ملک کے حالات تو کبھی اس طرح نہیں رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی بالکل یہ
ایسے حالات رہے ہیں کہ کبھی اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نیتوں کی بات ہے. ابھی تو کچھ تھا ہی نہیں تھے. اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں ہمارا حالات ٹھیک نہیں ہیں, امن و امان کی صورتحال نہیں ہے, اور کبھی کہتے جی ایمرجنسی لگا رہے ہیں, کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایکسٹینشن لیں گے. تو یہ تو پہلے سے ان کے نیت میں تھا, اور ہم حکومت میں رہے ہیں, 9 سال میں بھی حکومت میں رہا ہوں, منسٹر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ بریفنگ تیار کر کے کس طرح دیتے ہیں بریفنگ. یہ تو شروع سے آپ مجھے بتائیں کہ گورنر کا کام تو صرف تاریخ دینا تھا. تاریخ دینے کے بعد پھر چھوڑ دیتے, وہ گورنمنٹ پہ بتا دیتے کہ جی سیکورٹی والے خود ہی کہہ دیتے کہ ہم سیکورٹی نہیں دے رہے ہیں. لیکن جو تاریخ نہیں دے کے انہوں نے جو شروع سے وائلیشن شروع کی اور ہٹ درمی شروع کی, کیونکہ ایک پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ پارٹی نہیں چاہتی الیکشن, تو کہاں سے الیکشن ہوں گے؟ اچھا شوکت یوسف, مشکلات تو ہیں. دیکھیں ایک طرف یہ گورنمنٹ سنبھال نہیں سکتے ہیں, ایک طرف مہنگائی بہت زیادہ ہے اور معیشت ڈوب رہی ہے. سارا الزام لگا عمران خان کے اوپر. بھائی جب عمران خان نے کوئی غلط معاہدہ کیا تھا تو آپ کیوں آئے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں؟ شوکت یوسف زئی صاحب, قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. شوکت یوسف زئی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ہمارے بیورو چیف پشاور سے علی اکبر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے کل دیکھا کہ عمائدین کی جانب سے بھی اٹھایا گیا کہ جو قبائلی عمائدین ہیں جس میں انہوں نے مردم شماری کا ذکر کیا. پھر یہ بھی اطلاعات تھی علی اکبر صاحب کہ شاید علماء مشائخ بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں پریس کانفرنس پر, وہ نہ ہو سکی. تو کیا واقعی یہ جو حکومت میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں صرف یہ ڈیلے چاہتی ہیں کیونکہ معیشت کے حالات اور جیسے شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی کے حالات ہیں, یا کوئی اور بھی ہے جو چاہتا ہے کہ ابھی کم از کم الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ نادیہ, روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اس طرح کے پریس کانفرنسز کروائے جاتے ہیں اور یہ فیڈنگ کرائی جاتی ہے تاکہ ماحول کو اس طرح بنایا جائے کہ فی الحال جو ہے وہ ماحول الیکشن کے لیے سازگار نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں 2012 میں ہم نے انتخابات کروائے تھے اور اس سچویشن کو دیکھے اب کے دیکھے تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے اب آئینی سے زیادہ جو ہے وہ سیاسی اور انا کا بن گیا ہے. اور جب تک تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پہ بیٹھ کے کسی مطلب اکٹھے تاریخ پر اتفاق نہیں کرے گی, ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گی, تو اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ جو ہے انتخابات کا کلیئر ہو جائے گا. اور میں تو میری نظر میں تحریک انصاف کو جو ہے وہ دل بڑا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی ان کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے, تو پھر بیٹھ جائے اور کوئی مطلب جو ہے کوئی کرے مذاکرات کرے تاکہ اس طرح کے مطلب جو ہے مسئلے کا حل نکلے. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا تھا کہ 2012 میں جو الیکشن 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے تو اس کے رزلٹ کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا, تمام سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا تھا, تاہم بعد میں جو ہے انہوں نے تسلیم کیا. اب جب الیکشن اس صورتحال میں ہوں گے, اگر تحریک انصاف کو جو ہے مقررہ نتائج نہیں ملتے, جس طرح کی تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم مطلب سویپ کریں گے, ہم جیتیں گے, الیکشن میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر جو ہے تحریک انصاف کو قابل قبول نہیں ہوں گے نتائج. اور اگر مطلب جو پی ٹی ایم یا مطلب جو دیگر سیاسی جماعتیں, تو پھر وہ اگر ان کو نتائج نہیں ملتے تو پھر اسی طرح کا سچویشن ہوگا اور ایسے رزلٹ میں ہم جائیں گے کہ پھر مطلب جو ایک ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہوگی. تو اس سے پہلے یہ جو ٹائم ہے اس میں مطلب جو ماحول سیاسی جماعتوں کو بنانا چاہیے. صحیح. زاہد صاحب, آخر میں یہ جاننا چاہوں گی, جو بار بار سب کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر کے ایک کوئی راستہ نکالنا ہوگا, تو کیا ضروری ہے کہ جب تک وہ بٹھانے والے پارٹیسپیٹ نہ کریں سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں گی نہیں؟ دیکھیے جی, یہ بات غلط ہے, کیونکہ یہ جو بٹھانے والے ان سے ہمیں ابھی دور رہنا چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو, کیونکہ یہ ملک پولیٹیکل پارٹیز نے بنانا ہے, اس کو آئین نے بنانا ہے, قانون نے بنانا ہے, ان نے چلانا ہے. ان میں اپنا جرات ہونے چاہیے, یہ خود بیٹھنا چاہیے, ان کو خود آپس میں بیٹھنا چاہیے. اور یہ علی اکبر کی بات سے میں متفق ہوں کہ جب تک ہم خود نہ آپس میں نہ بیٹھے ہوں اور خود ایک راستہ نہیں نکالا ہے, تو میرے خیال میں کسی کے بیٹھنے سے یا کسی کے اٹھنے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. 2018 میں جو الیکشن ہوا یا 2013 میں جو الیکشن ہوا, وہ کسی نے تو قبول تو نہیں کیا. جس پارٹی کو حکومت ملی اس نے تو قبول کیا, لیکن جن کو نہیں ملے اس نے قبول تو نہیں کیا. ابھی اگر پھر دوبارہ ایسے الیکشن ہوتا ہے, ایک تو دوسرے یہاں پہ ابھی سینسس بھی شروع ہے, سینسس بھی ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر سینسس ہوتی ہے اور آپ کی دشواری بڑھ جاتی ہے تو آپ کے یہ 2 صوبوں میں پرانی حلقہ بندیوں پہ ہو جائے گی, اور جو 2 صوبے نہیں ہیں اس پہ نہیں پہ ہوگا, اور قومی اسمبلی کا بھی الیکشن نہیں حلقہ بندیوں پہ ہوگا. تو یہ ایک خرابی ہے.
تو اس کے لیے مل بیٹھ کے یہ چھوڑ دے کہ کون آپ کو بٹائے، آپ کیوں کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ آپ سیاستدان نہیں ہیں، آپ نے اس ملک کو بنایا نہیں ہے، آپ نے اس ملک کو چلانا نہیں ہے. ہمیں خود اپنے آپ کو ایک کندھا نیچے کر کے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور بیٹھ کے یہ مسئلے کو کوئی خوشاسوبی سے حل کر کے تاکہ جو بھی رزلٹ آ جائے اور اس ملک میں جمہوریت آگے بڑھے، پھلے پھولے، اور جس کو بھی عوام ووٹ دے رہے وہ آگے حکومت کرے، حکومت چلائے. شوکت یوسفزئی صاحب دیکھیے، تحریک انصاف تو یہ چاہتی تھی نا کہ ملک میں عام انتخابات قبل از وقت ہو جائیں، لیکن پھر ظاہر ہے وہ بھی نہ ہو سکے 2 صوبوں کو، اسی لیے آپ لوگوں نے اس حکومت کو تحلیل کرنا پڑا صوبوں کی. تو اب تو یہ بڑا اچھا چانس ہے کہ مل بیٹھ کر کے پھر پوری فائنل ڈسکشن ہی ہو جائے. کیوں نہیں مل کے بیٹھنا چاہتے؟ دیکھیے میرے خیال سے عمران خان نے تو بڑا واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور الیکشن کے حوالے سے، ملک کی معیشت کے حوالے سے. تو وہ تو بدقسمتی ہے کہ اب لیڈرشپ تو نظر نہیں آ رہی نا ان کی طرف سے. نہیں، وہ کن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے شوکت یوسفزئی صاحب؟ وہ تو صاف دوسرے دن ہی کہتے ہیں میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور معذرت کے ساتھ وہ سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو چور ہی کہتے ہیں نا. اس طرح نہیں تھا. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرپشن کے اوپر کسی سے بات نہیں کروں گا. جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہے وہ رہے، وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہیں اپنے الفاظ بار بار کہا ہے، لیکن ظاہر لیڈرشپ تو یہی ہے نا. اس نے کہا کہ میں تیار ہوں، بات کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ جی ہم مشروط وہ نہیں کر سکتے مذاکرات. دیکھیں ہر پارٹی کے اندر، جس طرح یہ ہمارے زاہد بھائی ہیں، اس طرح کے بڑے سینئر لوگ ہیں ہر پارٹی کے اندر، وہ مذاکرات اکثر پارٹی کے سینئر لوگ ہی کرتے ہیں. تو بدقسمتی ہے کہ ان کے اتنے جو وفاقی وزراء ہیں، وہ جب سے عمران خان نے یہ بات کی، وہ صبح شام مریم اورنگزیب جو ان کی ترجمان ہے، وہ مذاق اڑاتی ہے کہ جی آپ ہمیں منتیں کر رہے ہیں، NRO2 ہم نہیں دیں گے. بھائی عمران خان کو کس چیز کے NRO کی ضرورت ہے؟ وہ جو بات کر رہے ہیں معیشت کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے کہ جی بیٹھ سے عمل سے بات کریں. کب آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ مہینہ لے لیں، 2 لے لیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی حالات خراب ہیں ہم الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے. تو 90 ڈیز کے بعد جب نگران حکومت کے 90 ڈیز پورے ہوں گے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر کسی شوکت عزیز کو لانا پڑے گا، ٹیکنوکریٹ کو تلاش کرنا پڑے گا. اس کے چانسز لگ رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ پھر کسی شوکت عزیز کو لانا ہوگا، کچھ ٹیکنوکریٹ کرنا ہوگا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن سے انحراف ہی ہوتا رہا نا تو دیکھیں کوئی خالی تو نہیں چھوڑتا ہے کرسی کو نا. ٹھیک، بالکل. اب میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو زاہد بھائی نے کہا نا کہ پولیٹیشین کو بیٹھ کے بات کرنی ہے. بالکل. اب اگر کسی کا انتظار ہو رہا ہے کہ جی ہم تو نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا وزراء صاحبان کو کہ آپ بولتے رہے کہ جی ہم تو عمران خان کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے ہیں ابھی، تو نہ کریں نا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، آپ ملک کو نقصان ہوگا نا اس سے. عمران خان کی ذات کو تو نقصان نہیں ہو رہا ہے، صحیح، ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اس کو سوچنا پڑے گا ان کو. لیکن بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو نگران حکومتیں بنی ہیں وہ بھی تو نگران تو نہیں ہے نا، وہ تو سارے PDM کی ٹیم ہے، اور زیادہ تر مولانا صاحب کی ٹیم ہے، پختونخوا میں گورنر سے لے کے ان کے وزراء تک زیادہ تر یہی لوگ بیٹھے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب، قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. شوکت یوسفزئی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.